اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات یعنی مغفرت والی رات، یعنی رحمت والی رات، کیونکہ برات کے معنی ہی آزادی کے ہیں، یعنی بری ہونا۔ تو اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ کیونکہ فضیلت کے معنی کیا ہے؟ تو بڑا درجہ، خوبی، یعنی خبر، بزرگی۔ تو اس رات میں کیا فضیلت ہے؟ اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ کیا خبر ہے؟ تو ہم نے اس شب برات کے معنی کو سمجھنا ہے کہ شب برات یعنی مغفرت والی رات۔ تو ہمارے علماء ربانی، بزرگان دین کا ہم پر فیضان ہے کہ انہوں نے کئی معنی کو ہم کو سمجھایا، بآسانی ہم تک پہنچایا، ہم کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ ان کا فیضان ہے۔ تو انہی کا صدقہ ہے کہ ہم ان معنی کو، ان مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی سمجھ رہے ہیں۔ تو اس رات کی جو فضیلت ہے وہ احادیث کے اندر تو متعدد مقام پر آئی ہے۔ تو ہم احادیث کی گہرائی میں نہ جاتے ہوئے، جیسے کہ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت تک سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ تو یہ احادیث کا ذخیرہ ہے جس میں متعدد مقام پر شب برات کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے۔ شیخ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف لطائف المعارف میں اس عمل کو، یعنی اس کی فضیلت کو تابعین سے بھی پیش کر رہے ہیں کہ جلیل القدر تابعین مسجد میں جمع ہوتے تھے، یعنی جمع ہوتے تھے شعبان کی 15ویں شب میں، اور شب بیداری کر کیا کرتے تھے؟ رات بھر مسجد میں تو عبادات کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ کس میں مصروف رہتے تھے؟ رات بھر عبادات میں مصروف رہتے تھے اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ تو شیخ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو، اس کی فضیلت بیان تابعی سے کی۔ کس سے کی؟ تابعی سے کی۔ تو یہ تو احادیث کا ذخیرہ ہے، ایسی کئی اور احادیث ہیں جس سے اس کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے۔ لیکن احادیث کی گہرائی میں نہ جاتے ہوئے ایک حکایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر سے ہوا۔ آپ کے اس پہاڑ پر ایک سفید پتھر دیکھا جسے آپ نے بہت غور سے دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کا اظہار فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ ایک چیز تم پر ظاہر کروں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں الہی، میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ خدا کے حکم سے وہ پتھر پھٹ پڑا اور اس میں سے ایک مبارک شخص نکلا جس کے ہاتھ میں ایک سرسبز شاخ تھی جس کے ساتھ انگور لگے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، یہ انگور میری ہر دن کی روزی ہے، میں اس پتھر میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس پتھر میں کتنی مدت سے مصروف عبادت ہو؟ تو وہ بولا، 400 برس سے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں گزارش کی کہ الہی، یہ شخص تو بڑا خوش نصیب ہے، میرے خیال سے اس سے بڑھ کر تو کوئی شخص خوش نصیب اور افضل نہ ہوگا۔ تو خدا تعالیٰ نے جواب دیا، میرے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص بھی شعبان کی 15ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے گا اور دن میں روزہ رکھے گا، وہ اس شخص کی 400 برس کی عبادت سے بھی زیادہ اجر پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حکایت تھی۔ کیا تھی؟ حکایت کا مطلب ہی ہوتا ہے قصہ، کہانی، داستان، لیکن اہل دانا وہ ہوتے ہیں، اہل
سمجھ وہ ہوتے ہیں جو حقیقت سے بھی حکایت کو نکال لیتے ہیں، جو حکایت سے بھی حقیقت کو نکال لیتے ہیں، ورنہ کچھ تو ایسے بھی ہے جو حقیقت سے بھی سمجھ نہیں پاتے، جو حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں، جو حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں، جو حقیقت سے بھی کچھ نہیں نکال پاتے۔ تو مولا اس رات کے صدقے میں، اس کی فضیلت میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا خصوصی جو ایک التجا ہے نوجوانوں سے کہ اس رات میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرے بلکہ اس رات کو عبادت میں لگا دے۔ تو اسلام میں تخصیص جو ہے، یعنی وقت کا تعین کرنا، یہ تو آیا ہی ہے، وقت کا تعین کرنا تو آیا ہی، ایسا نہیں کہ اس رات کی فضیلت زیادہ ہے، بلکہ ہر رات میں ہمیں عبادت کرنا ہے، لیکن تخصیص یعنی تعین یہ تو اسلام میں ہے ہی۔ تو میں اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔